أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، کل غلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق رأسہ، کہ ہر بچہ کی آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت اس کے اپنے عقیقہ میں گروی ہے، جو بہتر ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے اور 7ویں دن ہی اس کا سر موڑ دیا جائے۔ حدیث شریف کی کتابوں میں، دینی کتابوں میں قربانی کے مسائل کے ضمن میں عقیقہ کے مسائل بھی بیان ہیں۔ چنانچہ عقیقہ کے جانور کی شرائط، عمر کے اعتبار سے، اس کے گوشت کے اعتبار سے، وہ قربانی کے گوشت اور جانور کی مسائل ہیں، اور وہی شرائط ہیں کہ اسی طریقے سے اس گوشت کے بھی حصے کیے جائیں۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے ضرورت کے اعتبار سے خود بھی استعمال کیا جائے، عائزہ اقربا کو بھی جو ہے گوشت اس کا پیش کیا جائے، اور فقراء مساکین کو بھی اس خوشی میں شریک کیا جائے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس گوشت کو پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں بطور دعوت کے، اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ کی بڑی نعمتوں کے اظہار پر انسان صدقہ کرے، اور حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ یہ عقیقہ کا جانور اس بچے کی حفاظت کا سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ جہاں ہم حفاظتی ٹیکوں کی بات کرتے ہیں، بچے کی حفاظت سے، ظاہری بیماریوں سے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عقیقہ کو اس بچے کے لیے آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں۔ تو ہم جہاں جو سنت یہی ہے کہ بچے کی ولادت کے بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کر دیا جائے، جس دن بچہ پیدا ہوا اس سے 1 دن پہلے اس کا نام بھی رکھا جائے، اور اس کی جانور سے اور اس کے سر کے بال موڑ دیے جائے۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت امام حاکم نے نقل کی ہے کہ عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین یوم السابع وسماہما وامر ان یماط عن رؤوسہم الاذى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ کیا، اور ان کا نام بھی رکھا، اور حکم دیا کہ ان کے سر کے بال موڑ دیے جائیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ 7ویں دن جانور ذبح کر دیا جائے، اور بچے کا نام بھی رکھا جائے، اور سر کے بال بھی مونڈے جائیں۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کیا عقیقہ کرنا لازم اور واجب ہے؟ تو امام ابو داود نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صراحتاً نبی علیہ السلام کا ان کی روایت نقل کی ہے کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقہ فقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين
وعن الجاریۃ شاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کرنا واجب ہے، لازم ہے یا نہیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عقیقہ واجب نہیں، لہذا تم میں سے جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اسے چاہیے، یہاں پر ترغیب دے رہے ہیں آپ علیہ السلام، کہ اپنے بچے کی طرف سے جانور ذبح کرے، تو وہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری یا بکرا عقیقہ میں ذبح کرے، کیونکہ دوسری حدیث میں ہے لا یضرکم ذکران کننا او اناثا، یہ بکرا یا بکری نر ہوں یا مادہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ہر شخص کو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچے کی طرف سے، یعنی واجب تو نہیں لیکن والدین بچے کی حفاظت کے لیے آفات و بلیہ سے اور خیرات کر دیں بچے کی جانب سے، ایسا صدقہ جو مشروع ہے، شریعت نے لازم یعنی اس کو پسندیدہ قرار دیا اور اس کو جائز قرار دیا، اور اعزاء اقربا کو بھی اس خوشی میں شریک کر لیا، لہذا اس چیز کا اہتمام ہو۔ سو بہتر تو یہی ہے جیسے اس حدیث میں بتا دیا کہ 2 جانور کیے جائیں، لیکن اگر کوئی شخص 2 جانور نہیں کر سکتا یا 2 حصے نہیں دے سکتا، قربانی کے جانور میں حصے بھی ڈالے جا سکتے ہیں عقیقہ کے، کیونکہ وہی شرائط ہیں، دونوں میں اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، تو لہذا اس میں بھی قربانی کے جانور میں بھی عقیقہ کے جانور کے حصے لیے جا سکتے ہیں، بچے کی جانب سے 2 حصے، بچے کی جانب سے 1 حصہ۔ لیکن اگر کوئی شخص مالی وسعت کا اس درجے جو ہے مالی وسعت نہ رکھتا ہو تو وہ ایک جانور بھی، یعنی لڑکے کی جانب سے بھی 1 جانور ذبح کر سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے، اور وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ مالی طور پر کمزور تھے، تو آپ نے عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین کبشا، ایک جانور ذبح کر دیا، حضرت علی کے ساتھ معاونت بھی ہو گئی اور ان بچوں کے عقیقے بھی ہو گئے، تو ایک جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔